بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ کائنات کا آغاز، زمین کی تخلیق اور انسان کی پیدائش وہ موضوعات ہیں جو صدیوں سے انسانی عقل کو متجسس رکھتے آئے ہیں۔ جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں ایسے اسرار و رموز سے پردہ اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا کو ایک منفرد انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اسی دلچسپ موضوع کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ کائنات کی تخلیق۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی تخلیق ایک منظم اور مرحلہ وار عمل تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر نظر آتا ہے۔ فرشتوں کی تخلیق۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ یہ وہ مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی اور ہمیشہ اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، اس کی تسبیح بیان کرتے اور اس کی مخلوق کے امور سر انجام دیتے ہیں۔ جنات کی تخلیق اور زمین پر قیام۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، سورہ رحمان۔ جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی تھی اور یہ مخلوق زمین پر آباد تھی۔ انہیں بھی عقل دی گئی اور یہ بھی نیکی یا بدی کا راستہ اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق جنات زمین پر ہزاروں سال تک آباد رہے۔ ابتدا میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے سرکشی، ظلم اور فساد شروع کر دیا۔ اس صورتحال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جائیں اور ان جنات کو سزا دیں۔ اس عمل میں ایک جن جس کا نام عزازیل تھا، جو بعد میں ابلیس کہلایا، اپنے علم اور عبادت کے سبب فرشتوں کے ساتھ شامل تھا۔ زمین پر فساد اور اللہ کا منصوبہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ آدم علیہ السلام بنانے والا ہے تو فرشتوں نے عرض کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ یعنی کیا تو اس میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے جنات کے فساد کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ نئی مخلوق بھی ایسی ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور جب فرشتوں سے فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کی سرکشی اور انسان کا امتحان۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور اس نے تکبر اور حسد کے باعث حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو لعنتی قرار دیا اور قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی مہلت دی۔ یہ واقعہ نہ صرف انسان اور شیاطین کی دشمنی کا آغاز تھا بلکہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک عظیم مقصد کے تحت ہوئی: آزمائش اور خلافت۔ جنت، آزمائش اور دنیا میں نزول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا، لیکن ایک آزمائش کے تحت انہیں ایک درخت سے دور رہنے کا حکم دیا۔ ابلیس نے وسوسہ ڈال کر ان دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا، جس کے بعد انہیں زمین پر اتارا گیا۔ انسان کا عہد اور ذمہ داری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم، عقل، اختیار اور شعور دیا تاکہ وہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا میں جنات کی نافرمانی اور آدم علیہ السلام کی توبہ اور فرما برداری۔ ان دونوں واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے اور وہ جس راستے کا انتخاب کرے گا اسی کا نتیجہ پائے گا۔
حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا ایک آباد لیکن آزمائش سے بری ہوئی جگہ تھی۔ وہاں فرشتے، جنات، نور اور نار کی مخلوقات موجود تھیں۔ انسان کا دنیا میں آنا ایک نئے دور کا آغاز تھا، وہ دور جس میں علم، عقل اور روحانیت کے ساتھ زمین پر اللہ کی خلافت کا امتحان شروع ہوا۔ یہی وہ حقیقت ہے جو انسان کو اس کے مقام، مقصد اور ذمہ داری کا شعور دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے پہلا قتل کیوں کیا؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں دوسری کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔